اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہوں. سچی پکی توبہ پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے. فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سهل. اللہم ربنا یسر لنا امورنا كلها في الدین والدنیا والآخرہ. رب یسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. یا اللہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما. اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ ثم مرہ. یا اللہ، بار بار خواب و بیداری میں، دنیا میں، موت کے وقت، نزع کے وقت، قبر میں، حشر میں، حوض کوثر پر، پل صراط پر، میزان عمل پر اور جنت الفردوس میں بار بار تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ. یا اللہ، ہمیں، ہمارے بھی بچوں کو،
ہمارے دوست احباب کو یا اللہ تمام مسلمانوں کو بار بار حج مقبول مبرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں یہ ہر سال سعادت نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما۔ ہر سال ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم، اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة، يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں کے زوال سے بچا۔ یا اللہ ان نعمتوں پر ہمیں شکر گزار بنا، ناشکری جو ہم نے کی، جو نافرمانی کی، ہمیں معاف فرما، ہمیں تیری نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمیں نیک صالح متقیوں کا پیشوا بنا۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے، عداوت سے، بغض سے پاک فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے دوری اختیار کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے سامنے چیزوں کی حقیقتیں ظاہر فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء كما هي۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال واعوذ بک من العجز والکسل۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں بے بسی سے، بے کسی سے بچا۔ اے کریم مالک، اے پروردگار ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں دور فرما۔ اعوذ بک من الجبن والبخل، یا اللہ ہمارے بخل کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری بزدلی کو دور فرما، ہمیں جرأت، بہادری، شجاعت عطا فرما، ہمیں مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت دے۔ یا اللہ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علیہ وآلہ وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. ہم نے جو عربی میں پیاری پیاری دعائیں کیں اور آج تک ہم نے جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں کی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. نور قرآن پاک سے رب العالمین ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہماری دنیا کو، قبر کو، آخرت کو رب العالمین روشن و منور فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نور ہی نور عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، وقت کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. ہمارے لیے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم پینا اللہ کافی قرار دے، کافی فرمائے، برکت ہو جائے. اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ ہم رجب میں بھی برکت کے لیے دعا کریں اور شعبان میں بھی برکت کے لیے دعا کریں. رجب کا مہینہ ہم نے گزار دیا، شعبان کا مہینہ بھی اب تقریباً ان قریب یہ آدھا ہو جائے گا. اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں جو شعبان کے ایام باقی ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. اللہ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے. یادگار رمضان سے ہماری مراد یہ ہے کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ رمضان پائیں تو دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، نفس ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور شیطان بند ہوتا ہے. انسان کو بہکانے والی دو چیزیں ہیں، نفس و شیطان. تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور نفس ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. پھر ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں روحانیت حاصل ہوتی ہے، سینہ روشن ہوتا ہے. تو جس کا رمضان قبول ہو جاتا ہے اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ پھر رمضان کے بعد پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا. یعنی رمضان میں ایسی توبہ کر لیتا ہے اور ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر 11 مہینے تک وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے. پھر اب اس سے کوئی پوچھے گا کہ جناب ماشاءاللہ آپ اتنے نیک ہو گئے، سارے برے کام آپ نے چھوڑ دیے، آپ کے اخلاق بھی بہت اچھے ہو گئے، تو یہ کب سے ہوا؟ تو وہ کہے گا بھئی یہ رمضان میرا یادگار رمضان تھا، رمضان آیا، مجھ پہ کرم ہوا اور میں نے سارے گناہ چھوڑ دی. تو اللہ ہمیں ایسا یادگار رمضان عطا فرمائے جو رمضان المبارک میں روزوں اور تراویح کا جو مقصد ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے، جو اس میں حکمت ہے. اور ایک پروگرام بھی ہوتا ہے یادگار رمضان کے عنوان سے، اس کو ہم یادگار رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کریں گے
اور قرآن پاک کے نور سے جب ہمارا سینہ روشن ہو جائے گا تو وہ رمضان ہمارے لیے یادگار ہو جائے گا۔ پچھلے سال بھی آپ کو معلوم ہے کہ رجب کے قریب جو ہے یہ پوری دنیا میں کرونا 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 کر کے مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، خانہ کعبہ بند ہو گیا، طواف بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، مدینہ شریف کی حاضریاں بند ہوئیں۔ اب تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ اب جیسے ہی رمضان المبارک قریب آیا پھر دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا پوری دنیا کے اندر۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہود و نصارہ جو ہیں یہ بڑے پریشان ہیں رمضان المبارک کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہم 11 مہینے تک ان کو بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں لگاتے ہیں، یہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے یہ فل چارج ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ انہیں روحانیت مل جاتی ہے۔ تو اب رمضان المبارک پچھلے سال بھی ایسا ہی گزرا، اس سال بھی ان کی کوششیں ہیں کہ رمضان المبارک میں مسجدیں ویران ہو جائیں۔ آپ دیکھیں نا سعودی عرب کے اندر سینما گھر کھلے ہوئے ہیں، عیاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، 3 شہر وہ بنا رہے ہیں عیاشیوں کے اڈے، جہاں پر غیر ملکی آتے ہیں تو ان کو ہر چیز کی فیسلٹیز ہوگی۔ یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ شہر جو ہے سعودی قانون سے آزاد ہوگا۔ اگر کوئی نامحرم مرد عورت وہ بے حیائی کے ارادے سے اکیلے آ رہے ہیں تو ان سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کا رشتہ کون سا ہے۔ ہوٹل پر بھی پابندی ہوگی کہ وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ پھر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ 3 شہر ایسے بنائیں گے جہاں سنگاپور سے بھی اور ایسے بینکاک اور ایسے جو علاقے ہیں اس سے بھی زیادہ عیاشی کی جگہ ہوں گی، تو آپ سمجھ جائیں کیا ہوگا۔ تو عیاشی کے اڈے کھلے ہیں، سینما گھر کھلے ہیں، لیکن حجر اسود کا بوسہ بند ہے، حجر اسود کا بوسہ بند ہے۔ اور بے وقوف ایسے نادان ہیں کہ حجر اسود کو چومنے سے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کرونا ہو جائے گا۔ مقام ابراہیم کو پیک کیا ہوا ہے، زمزم شریف کے کنویں بند کیے ہوئے ہیں، وہ جناب کولر جو ہے بند کیے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب ماحول ہے، پوری دنیا سے زائرین بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ حضور کا مہینہ ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اب جو دن باقی ہیں کوشش کریں چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ بھی درود ہے۔ یہ تو درود اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب عمل ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو مدینہ منورہ کی طرف رخ کریں اور باوضو بیٹھ جائیں، اور مدینہ منورہ کا جو رخ ہے نا وہ سمجھیں کہ خانہ کعبہ کی جو سمت ہے وہی مدینہ شریف کی سمت ہے، صرف 6 ڈگری کا فرق ہے۔ تو آپ خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلے کی طرف بیٹھتے ہیں، وہ سمجھیں مدینہ شریف کا بھی رخ ہے۔ آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں کیسی بھی پریشانی ہو آپ پڑھنا شروع کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور دل میں اپنی پریشانی اپنی حاجت کو لائیں۔ آپ دیکھیں درود پاک کی برکت سے ہر پریشانی دور ہوگی۔ روزانہ 1000 مرتبہ معمول بنا لیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ جتنا ہو سکے پڑھ لیں، یا اگر کسی پریشانی میں پڑھنا چاہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سارے مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، تو ہم درود پاک کی کثرت کریں، اور دوسرا کام یہ کریں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔
اگر ہم اپنا معمول بنا لیں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص بار بار آ جاتا اور کبھی کہتا آٹے کی ضرورت ہے، کبھی کہتا اس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دے دیتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا جب دیکھیں آپ اپنی حاجت کے لیے آ جاتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پھر وہ شخص نہیں آیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ناراض ہو گئے؟ میرا مقصد تو یہ تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، باقی میں حاضر ہوں، آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ آیا کریں۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایسے کام کی طرف لگا دیا، اس کام نے مجھے غنی کر دیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب میں دن رات میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ نیند نہیں آ رہی، سبحان اللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تھوڑا وقت مل گیا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک جو کثرت سے پڑھتا ہے اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں مانگنے والوں سے تجھے زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی دعا مانگنے کی جگہ بھی قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے کہا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں درود پاک کثرت سے پڑھنا اور مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ مدینے میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا اور مکہ مکرمہ میں درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ پھر خود ہی اس کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر محبوب ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ کے شہر مکے میں جاؤ تو حضور پہ درود بھیجو، تو حضور پہ درود بھیجنا اللہ کو محبوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، تو جب مدینہ شریف جاؤ تو اللہ کا کلام پڑھو کثرت سے۔ تو شعبان و شہری درود پاک بھی پڑھیں اور قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ پورے شعبان روزہ رکھتے۔ بعض محدثین نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ حضور شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور بعض نے فرمایا پورے سے مراد یہ کہ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اچھا حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کے آخری 2 دن روزے نہ رکھو، شعبان المعظم کے آخر 2 دن روزے نہ رکھو۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کی جب 15 تاریخ ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ تو محدثین نے فرمایا کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی وجہ سے فرمایا۔ یعنی ایک آدمی کمزور ہے، اب اس نے پورا مہینہ شعبان روزہ رکھا ہے تو آخری 2 روزے چھوڑ دے تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے ہمت آ جائے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو شعبان المعظم کے آخری 14-15 دن چھوڑ دے، کیونکہ شعبان کے روزے رکھنا نفل ہے اور رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ فرض میں کمزوری ہو جائے۔ اور جس کی صحت اسے اجازت دیتی ہے اور وہ اگر پورے شعبان یا شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھے تو حرج نہیں ہے، لیکن اپنی صحت کے مطابق انسان کو یعنی سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اچھی طرح صحت مند کر لے تاکہ رمضان المبارک میں وہ
اچھی طرح عبادات کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حجامہ کرایا۔ حجامہ وہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ بلیڈ سے کٹ لگاتے ہیں اور خون نکالتے ہیں، تو جو خون نکل جاتا ہے تو اس کی جگہ تازہ خون پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کی حاجت نہیں، لیکن امت کے لیے آپ نے تعلیم فرمایا۔ ایک تو حج سے پہلے آپ نے حجامہ کرایا، اور ایک آپ نے حجامہ فرمایا رمضان المبارک سے پہلے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو حجامہ آپ نے کروایا، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سر کے بیچ میں آپ نے حجامہ کرایا، اور یوں بھی ملتا ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان۔ تو دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ کرانے سے اور سر کے بیچ میں حجامہ کرانے سے آدمی کو عبادت پر قوت مل جاتی ہے۔ اور حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے پہلے جو حجامہ کرایا، تو وہ آپ نے اپنے سر کے درمیان بھی کرایا، اور اپنے دونوں پاؤں کے جو پنجے ہیں اس کے اوپر بھی کرایا۔ اس سے جو ہے وہ پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم رمضان المبارک سے یعنی پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں پورے سال مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، پورے سال جو انتقال کرنے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ 15 شعبان المعظم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زائد لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے 15 شعبان کو، لیکن چند مسلمان ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو آپس میں رشتہ کاٹ دیتے ہیں دنیاوی وجوہات کی بنا پر، جو آپس میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو شرابی ہے، زانی ہے، جو قاتل ہے، جو جادوگر ہے، کاہن ہے، جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ سارے لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو پیر کے دن ہو سکے تو روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال جو ہیں پیر کو جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، اور پیر کے دن غروب آفتاب سے پھر نیا رجسٹر شروع ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ پیر کے دن بھی روزہ رکھیں، منگل کے دن بھی روزہ رکھیں، یعنی 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں، 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ پیر کے دن عصر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں اور عصر سے لے کر مغرب تک اعتکاف کریں، پھر مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ نوافل پڑھیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال کا اینڈ بھی مسجد میں ہو اور ابتدا بھی مسجد کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ آج نور قرآن نشست کا آغاز سورۃ الاعلیٰ سے ہوگا،
سورہ اعلیٰ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے۔ اس میں 19 آیاتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ صورت ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں کا مطلب ہے وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد آپ طائف بھی گئے، ہجرت کے بعد گئے، حنین بھی گئے، یعنی طائف جو ہے جنگ کے لیے گئے، غزوے کے لیے گئے، حنین بھی جنگ ہوئی، پھر مکہ شریف فتح ہوا۔ اس سے پہلے آپ حدیبیہ بھی تشریف لے گئے، بدر بھی گئے، احد شریف بھی گئے، غزوہ خندق بھی ہوا۔ تو اب دیکھیں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے سن 2 ہجری میں بدر گئے، 3 ہجری میں آپ احد شریف گئے، اسی طرح 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے، 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف آئے عمرہ ادا کرنے کے لیے، 8 ہجری میں مکہ شریف فتح کرنے کے لیے آئے، پھر مکہ شریف کی فتح کے بعد غزوہ حنین ہوا، پھر غزوہ طائف ہوا، پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا جو ملک شام کی بارڈر پر ہوا۔ تو آپ دیکھیں مدنی زندگی میں مدینہ منورہ کے باہر بھی حضور تشریف لے گئے، اور اس موقع پر بھی صورتیں نازل ہوئیں، آیات نازل ہوئیں، لیکن ساری مدنی ہے۔ یعنی یوں نہیں کہیں گے کہ یہ بدری آیت ہے، یہ احدی آیت ہے، یہ حنینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آیتیں، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں جو سب سے بلند ہے۔ سبح پاکی بیان کرو، اسم نام، رب کا اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو رب بلند و بالا ہے۔ اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح بڑی پیاری ہے، اس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے میرا یہ معمول ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتا ہوں اور تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون جنت آئی تھیں اور عرض کی کہ کوئی کنیز دے دیں، کام بہت زیادہ ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنیز تو نہیں ہے، لیکن میں اس سے بہتر چیز دے دیتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا حضور نے اسے وہ عطا فرمایا، اور اگر وہ نہیں دیا تو اس سے بہتر عطا فرمایا۔ اگر وہ نہ دیا کوئی حکمت کی وجہ سے تو اس سے بہتر عطا فرمایا۔
آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ وظیفہ دیتا ہوں جو کنیز سے بھی زیادہ بہتر ہے، تمہارے اندر اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اس وظیفے کو اپنایا، اس وظیفے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، پوری زندگی کوئی بیماری قریب نہیں آتی، اس وظیفے کی برکت سے جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی، روحانی قوت مل جاتی ہے۔ حضرت علی اتنی پابندی فرماتے تھے کہ ایک جنگ میں رات کو آپ سوئے، میدان جنگ میں خیمے کے اندر رات کو سوئے تو آپ بھول گئے، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں اس تسبیح کا ورد کیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی پابندی سے اس کا ورد کرتے تھے۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ تسبیح فاطمہ پڑھوں، تو اس کی برکت سے دیکھیں سبحان اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، الحمدللہ بھی ہو گیا، اللہ اکبر بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صبح و شام اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھے اللہ اکبر اور 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، تو جو لوگ امیر ہیں اور نیک ہیں، صالح ہیں، اور وہ بے حساب اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اگر غریب یہ پڑھ لے تو اسے اتنا مال اللہ کی راہ میں دینے کا جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غریب آئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ امیر بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح تو یہ نیکیوں میں برابر ہیں ہمارے، مگر ان کے پاس مال ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس طرح یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ اطلاع مل گئی امیروں کو، تو امیروں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو غریب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر آگے نکل گئی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یعنی کتنا امیروں کو، غریبوں کو، جو بھی صحابہ کرام جیسے بھی پوزیشن پہ تھے انہیں نیکیوں کا کیسا جذبہ تھا، اور اس زمانے کے جو مالدار تھے وہ کتنے نیک تھے کہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اور پھر یہ تسبیح کا پتہ چلا تو وہ تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ۔ دوسری یہ کہ ہم اللہ کے شکر کی عادت ڈالیں، اللہ کے شکر کی عادت ڈالیں، شکر کی نیت سے کہہ دیا کریں الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتی ہیں، اگر یہ چیز نہ ملے تو یہ بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کہیے الحمدللہ، اگر ایک رگ میں درد ہو جائے تو بیٹھنا مشکل کتنا ہو جائے۔ ایسے ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں کہ پوری پوری رات وہ چیختے رہتے ہیں، کسی کروٹ پہ چین نہیں آتا، رگ میں درد ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، دانت میں درد ہو کیا کرے انسان، گردے کا درد کتنا خطرناک ہے۔ الحمدللہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی نشست میں بیٹھے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ تو بس بار بار نعمتوں کو یاد کرتے جائیں اور شکر کی نیت سے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حدیث پاک میں جو کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس سے بڑی نعمت دے دیتا ہے، پھر الحمدللہ کہتا ہے اس سے بڑی نعمت دے دیتا ہے۔ حضرت امام محمد تھے نا، بہت بڑے علامہ تھے، امام شافعی علیہ رحمہ کے استاد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام محمد
یعنی امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے استاد ہیں امام محمد۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ آپ نے 6 دن میں قرآن پاک حفظ کیا، ایک آیت حفظ ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، دوسری حفظ ہو گئی، 6 دن میں پورا قرآن حفظ کیا۔ اور کتنی عمر میں؟ 14 سال کی عمر میں۔ 14 سال کی عمر میں آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے گئے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہماری کلاس میں وہ بیٹھ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو۔ تو امام محمد نے سوچا کہ امام اعظم کی عمر اتنی ہو گئی، اگر انتقال ہو گیا تو میں تو علم سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹائم کم ہے، آپ نے 6 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، اور 6 دن کے بعد گئے اور کہا مجھے داخلہ دیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ حفظ کر کے آئیں پھر داخلہ ملے گا۔ کہا میں نے حفظ کر لیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم کیسے آ گیا؟ تو آپ نے کہا جب بھی مجھے کوئی بات معلوم نہیں تھی اور معلوم ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ، جب میں نے علم پر شکر ادا کیا تو اللہ نے اور علم عطا فرما دیا۔ تو شکر کے بہت سے موقع ہیں نا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے یار روزگار نہیں ہے، یار یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں، لیکن آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، لوگوں کے کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے ہسپتالوں میں گزر جاتے ہیں، شفا نہیں ملتی، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیسی کیسی بیماریوں سے بچایا، کیونکہ ہر بیماری سے بڑی بیماری موجود ہے، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے۔ یہ شکر ایسا وظیفہ ہے، ایک اہل مدینہ میں سے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم شکر کرنا سیکھ جائیں نا تو شکر سب سے بڑا وظیفہ ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس پہ شکر کریں تو مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے محبوب آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں، وہ رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق مانے پیدا کیا بنایا، فسوا پھر ٹھیک بنایا، پھر ٹھیک بنایا۔ ویسے تو میڈیکل سائنس ایک علم ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی میڈیکل سائنس پڑھیں، آپ بھی کوشش کریں پڑھنے کی، اس نیت سے کہ انسان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اعتدال پیدا کیا۔ دیکھیں آپ بلڈ پریشر لے لیں، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تب بھی انسان کے لیے مشکل ہے، کم ہو جائے تب بھی مشکل ہے۔ شوگر لے لیں، شوگر ہائی ہو جائے تب بھی مشکل ہے، لو ہو جائے تب بھی مشکل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا بنایا کہ آپ یہ سوچیں ہماری آنکھوں میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے قیمتی اور مہنگے ترین کیمرے بھی جمع ہو جائیں، وہ ہماری آنکھ کے کیمرے کے سامنے 1% نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، آپ تصویر میں جتنا بھی دیکھ لیں، تصویر میں مووی میں کسی کی کتنا بھی اچھا کیمرہ ہو، تصویر میں اور اصل میں فرق ہوگا۔ تصویر میں اور اصل میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھنا اور چیز ہے۔ آنکھ جو ہے وہ ہر زاویے سے دیکھتی ہے جو کیمرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے خیار رویت کا مسئلہ ہے۔ خیار رویت کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میرے پاس ایک چیز ہے اور میں نے آپ کو بیچ دی،
لیکن وہ چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے. دیکھنے کے بعد آپ کو خیار رویت حاصل ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ چاہیں تو سودا کینسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. پھر سمجھے مسئلہ. مثلا مثال کے طور پر میں نے ایک چیز آپ کو بیچ دی، آپ نے سودا ڈن کر لیا لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے. اب جب آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنے کے بعد خیار رویت حاصل ہوگا. خیار رویت کا معنی یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد بندے کو اختیار ہے، وہ سودا کینسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، چاہے اس میں کوئی عیب نہ ہو پھر بھی کر سکتا ہے. پھر مجھے اچھی نہیں لگی. بھائی ایک چیز دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے اور سننے میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں آج کے جدید دور میں لوگوں نے سوال کیا، جناب ہم انٹرنیٹ پر کوئی چیز کی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، تصویر بھیج دیتے ہیں، بندہ دیکھ لیتا ہے، تو اب کیا دیکھنے کے بعد پھر خیال حاصل ہوگا؟ تو فقہاء نے کہا کہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد پھر حاصل ہوگا، کیونکہ کوئی کیمرہ، کوئی تصویر، کوئی مووی اصل کے برابر نہیں. یہاں تک کہ فقہاء نے کہا کہ آئینے میں دیکھا ہو یا یوں سمجھ لیجئے کہ پانی میں عکس دیکھا ہو پھر بھی اصل دیکھنے میں فرق ہے، لہذا جب وہ اصل دیکھے گا تو اسے خیار رویت حاصل ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس پر کافی ڈیٹیل ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت پیدا کیا، کتنا پیارا پیدا فرمایا. فسوا، بس ٹھیک بنایا، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اکثر ہم درس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح ہمارے سر کے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہماری ابرو کے بال بھی اتنے بڑے بڑے ہو سکتے تھے کہ نہیں؟ پلکوں کے بال بھی بڑے بڑے ہو سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح ہمارا ہاتھ اتنا بڑا ہے ہمارے کان بھی اتنے بڑے بڑے ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایسا خوبصورت پیدا کیا. اور کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں شکل محمدی پہ بنایا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی شکل پر ہمیں پیدا کیا. تو اللہ کو یہ شکل بڑی پیاری ہے. اسی لیے جو جہنم میں جائے گا وہ اس شکل میں نہیں جائے گا، جہنمیوں کی شکل بدل دی جائے گی، کیونکہ یہ شکل اللہ کو بڑی پیاری ہے. جب اللہ نے اتنا پیارا پیدا فرمایا، پھر جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے سجدے میں جھکتا ہے اور سب سے اعلیٰ جو اس کا جسم کا حصہ ہے وہ پیشانی ہے، وہ پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے مالک سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو بلند و بالا ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ تو پھر رب اسے ایسا نوازتا ہے کہ دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی دے دیتا ہے. آدمی جھک کے تو دیکھے. فسوا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر، اور جس نے، جو قدرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ مقرر کیا، اور یہاں مراد ہے نظام بنایا. یعنی آنکھ کی ایک سائز ہے، کان کا ایک سائز ہے. آپ کی جتنی بھی عمر ہو جائے، 70 سال ہو کہ 150 سال ہو، کان جو ہے وہ اپنی مقدار میں ہی بڑا ہوگا، ایسا نہیں کہ اتنا بڑا ہو جائے. قدر، اللہ نے ایک مقدار مقرر فرمائی. فہدا، پھر راہ دی. راہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزیاں مقرر فرمائی اور پھر روزی کا راستہ بھی دکھا دیا. اللہ نے روزی بھی مقرر فرمائی اور روزی کا راستہ بھی دکھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور کو ازل میں تقدیر میں لکھ دیا اور اس تک پہنچنے کا ہمیں ذریعہ بھی بنا دیا. دیکھیں ہمیں تو تقدیر کا نہیں معلوم نا، ہم نے تقدیر پڑھی تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، کوشش اپنی پوری کریں. پھر جو ہو جائے تو ہم کہیں یہ رب کی تقدیر سے ہوا، میرا کیا ہے.
اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں. غلط کام کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف نہ کریں، غلط کام کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں، اور اچھا کام ہو جائے تو رب کی طرف نسبت کریں، میرا کیا ہے، یہ تو رب کے فضل سے ہوا. والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہماری خوراک الگ ہے، جانوروں کی خوراک الگ ہے. اگر جانور بھی بریانی کھاتے، قورمہ کھاتے، اور ان کے لیے روٹیاں بنائی جاتی تو کتنا مشکل ہوتا جانور کی پرورش کرنا. یعنی کتنا کرم ہے کہ ہم جو پھل کھاتے ہیں چھلکے ہمارے لیے بیکار ہیں، جانور کھا لیتے ہیں، اور ان چھلکوں کو اور بھوسوں کو اور چارے کو کھا کر وہ کیسے توانا ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب آپ یہ چیز کھائیں، یہ چیز کھائیں، وہ اتنا کھا کر بھی مضبوط نہیں ہوتے. اور جانور دیکھیں وہ بھوسا کھا رہا ہے، چارہ کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے اسے کیسی توانائی عطا فرمائی، کیسا گوشت عطا فرمایا. کیونکہ یہ جانور ہمارے لیے ہیں تو اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے خشک کالا کر دیا. یہ چارہ جو ہے پھر خشک ہو جاتا ہے، پھر سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر چیز کو زوال ہے. ایک بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جوانی میں کیا طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ یہ طاقتیں تو رہتی نہیں ہیں. بیماری بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت ہے کہ قرآن مجید فقان حمید آپ پہ نازل ہوا، آپ کو یاد کرنے کی حاجت نہیں، رب یاد کرا دے گا آپ کو. اور پھر یاد کرنے کے بعد فکر ہوتی ہے بھول نہ جائیں. اے محبوب آپ نہیں بھولیں گے. ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے جو کھلے، بے شک وہ جانتا ہے، یعلم الجہر، اعلانیہ کو بھی جانتا ہے، وما یخفا، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. اللہ ظاہر باطن کو جانتا ہے. اگر ہم ظاہر میں بھی نیک بنے اور باطن میں بھی نیک بنے تو ولی بن جائیں. یقین جانیے اگر ایسی زندگی نصیب ہو جائے تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، پھر تو سکون ہی سکون ہے. اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف ہو اور پیچھے چھپ کر بھی اللہ کا خوف ہو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ شریعت دیں گے جو آسان شریعت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو شریعت عطا فرمائی وہ آسان شریعت ہے. بس یہ ہماری سوچ کا فرق ہے نا، سوچ کا فرق ہے. ورنہ نماز کوئی مشکل تھوڑی ہے، بتائیے مشکل ہے؟ آدمی ایک گھنٹہ باتوں میں کھڑا رہ سکتا ہے تو 5 منٹ نماز میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بس صرف یہ سوچ کی بات ہے. اچھا جی شرعی پردہ، تو کورونا آیا تو سب نے جو ہے چہروں پر ماسک لگا لیے، تو چہرے کو ڈھانپنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، لیکن عورتوں نے ویسے ہی مشکل بنا لیا. جی ہم کیسے جو ہے ہم کیا کریں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت بالکل آسان ہے، ہماری سوچ اس کو مشکل بناتی ہے. اور جب ہم اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے شریعت کا ہر حکم ہمارے لیے آسان ہے، برکت ہی برکت ہے. فذکر ان نفعت الذکر، تو آپ نصیحت فرمائیے اگر نصیحت فائدہ دے.
تو نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے، لیکن جن کے دل کالے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، انہیں نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا. باقی لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت مانے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت کو مان لے گا. اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہمیں کوئی نصیحت کرے یا ہم کسی کو نصیحت کریں تو وقتی طور پر انسان نہیں مانتا، لیکن وہ نصیحت اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. پھر کچھ حالات بدلتے ہیں، کچھ کیفیتیں بدلتی ہیں، تو وہ نصیحت جو ہے کلک کرتی ہے اور بندہ پھر مان لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نصیحت پیار محبت سے کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں تو ثواب ملے گا. باقی وہ ہو سکتا ہے بعد میں اس پر نصیحت اثر کر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، بعض اوقات دل کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے یا اتنے دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا ہوتا ہے، آپ کی بات پہ غور نہیں کرتا. لیکن 2-4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد اسے کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، کوئی حادثے کی وجہ سے، کسی نقصان کی وجہ سے، یا تنہائی میں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، اسے وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے. تو بعض اوقات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور ہماری نصیحت جو ہے وہ بعد میں کسی پر اثر کرتی ہے. تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کریں. بچوں کو اور گھر والوں کو نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں ان محفلوں میں لے کر آئیں. ہر دفعہ نہیں آتے، پیار محبت سے کہتے رہے کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے، یا بڑی راتوں میں لے کر آئے. اس طرح محفلوں میں آنے سے دل نرم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پھر دوسرا، ان کو جو ہے نا پیار محبت سے قرآن پاک سنانے کی کوشش کریں. اگر ان کا شوق نہیں ہے قرآن کی تفسیر سننے کا تو سب سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر سنائیں. سورہ یوسف کی جو تفسیر ہے اس میں پورا ایک قصہ ہے، واقعہ ہے، تو اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. جب سورہ یوسف انشاءاللہ سن لیں گے پھر انشاءاللہ شروع سے بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو بھی نصیحت کرنی ہو تو پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو نصیحت کروں یا آپ مجھے نصیحت کریں، اگر آپ کا ذہن یہ بن جائے کہ میں آپ کو ذلیل کر رہا ہوں، میں آپ کی انسلٹ کرنا چاہتا ہوں، یا مجھ میں غرور ہے یا تکبر ہے، یا آپ کا ذہن یہ بن جائے کہ جناب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو میری نصیحتوں کا آپ پر اثر نہیں ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو بعض اوقات ہماری جو انداز ہوتا ہے وہ اتنا غلط ہوتا ہے، اس سے بچوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ ہمارے بس پیچھے پڑ گئے ہیں، چڑ ہو گئی ہے، بس ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. بچوں کو پیار دیں، اچھی باتوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں. کتنا بھی بچہ اگر برا ہو تو کچھ نہ کچھ خوبیاں تو ہوں گی، ان خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں، ان کی تعریف کریں. پہلے یہ تاثر قائم کریں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور یہ نصیحت بھی میں دشمنی میں نہیں کر رہا، آپ کی محبت میں کر رہا ہوں. اور پھر ماحول دیکھ کر، موڈ دیکھ کر نصیحت کریں. اب ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ خیال نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں دوستوں کے سامنے جناب وہ اس انداز میں نصیحت کرتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے میں ذلیل ہو گیا. پھر دوست مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. تو تنہائی میں نصیحت کریں اور انداز اور موقع دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو 2 آدمی گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران ایک نے دوسرے کی غیبت کی اور صرف اتنا کہا کہ فلاں جو ہے میرا ساتھی بنا تھا لیکن پیٹو بہت ہے، بہت کھاتا ہے.
تو انہوں نے پیٹو کہا تھا ان کو. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا. اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نصیحت کر سکتے تھے, اور حضور نصیحت کریں کسی کو برا لگ سکتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی, اور آپ نے موقع کو تلاش فرمایا, یعنی ہماری تعلیم کے لیے. چلتا رہا قافلہ, چلتا رہا, ایک جگہ پہنچے تو وہاں ایک جو ہے گدھا مرا ہوا تھا اور سڑا ہوا تھا, بدبو آ رہی تھی. آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ نیچے اترو, اس گدھے کا گوشت کھاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گدھا کھانا تو حرام ہے, اور پھر یہ سڑا ہوا ہے, مردار ہے, بدبو آ رہی ہے, یہ تو کوئی کافر بھی نہیں کھائے گا. تو آپ نے فرمایا جو تم نے ابھی غیبت کی ہے اور اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ اس سے بھی برا ہے. تو دیکھیں نصیحت وہاں بھی کی جا سکتی تھی, لیکن یہاں کرنے میں اثر کیا تھا, زیادہ تھا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا بچے کی کوئی غلطی ہے, اس وقت آپ نوٹ کر لیں, پھر موقع کی تلاش کریں, اور پھر موقع دیکھ کر پیار محبت کے ساتھ ایک ماحول بنا کر نصیحت کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت اثر ہوگا. اچھا, اگر آپ اپنے والدین کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں, جیسے والدین نماز نہیں پڑھتے, جھوٹ بولتے ہیں یا دیگر معاملات ہیں, تو ان کا جو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں گے تو عام طور پہ انہیں برا لگے گا, کیونکہ ایک انسان کا نفس ہوتا ہے نا, وہ کہے گا یار یہ بچہ ہے اور میں اس کی نصیحت مان لوں تو میں نیچے ہو جاؤں گا. تو اس لیے وہ آپ کی نصیحت مانیں گے نہیں, بلکہ ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے جمعہ 8 دن ہوا تو بڑا مولوی بن گیا, ہمیں نصیحت کرنا آ گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کا دل خوش کریں. جب آپ ان کا دل جیت لیں گے نا, تو آپ ان کو پیار محبت سے عرض کریں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے, وہ سنیں. اور وہ جب سننے لگیں گے, چاہے روز 10 منٹ سنیں, تو قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے تو ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. الحمدللہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. تو وہ قرآن پاک سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی نوازی بھی ہو جائیں گے, پرہیزگار بھی ہو جائیں گے, ساری برائیاں چھوٹ بھی جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی وہ دین کے قریب ہو جائیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں لوگوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نفسیاتی مریض ہوتا ہے یا ایک ویسے ہی مریض ہوتا ہے, تو ڈاکٹر جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے کتنے پیار کے ذریعے اس کا علاج کرتا ہے. اور وہ ڈاکٹر اگر انجیکشن بھی لگاتا ہے تو پہلے سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ انجیکشن بہت ضروری ہے, آپ کو فائدہ ہوگا, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اس بیماری سے آپ بچ جائیں گے. تو جس طرح انجیکشن لگاتے ہوئے, کڑوی دوائی دیتے ہوئے ذہن بنانا پڑتا ہے, اس طرح نصیحت کے لیے بھی ماحول بنانا پڑتا ہے. اکثر اوقات ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ایسے ہیں ویسے ہیں. تو ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے نصیب کی بات ہوتی ہے, ہر ایک کے ہدایت جو نصیب میں نہیں ہوتی ہے نا, ہر ایک کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غلطی ہوتی ہے, ہم نے محنت نہیں کی ہوتی, ہم نے ماحول نہیں بنایا ہوتا, ہم نے کوشش نہیں کی ہوتی. تو ارشاد فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, آپ نصیحت فرمائیے, ان قریب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نصیحت کو مان لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا. یعنی قرآن سے وہ دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہے, یعنی جو کفر اختیار کرے گا, جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا, وہ بڑا ہی بدبخت ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ, جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, پھر اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا. یعنی آگ میں اتنی تکلیف ہوگی جہنم میں کہ روح نہیں نکلے گی, موت نہیں آئے گی, اور جس طرح جینا چاہیے ویسے جی بھی نہیں سکے گا. ہر لمحے تکلیف بڑھتی جائے گی. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے, اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما.
اب اگلی آیت کریمہ میں کامیاب کون شخص ہے اس کا ذکر ہے. میں بھی چاہتا ہوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی کا معیار ہر ایک الگ الگ ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ڈگری مل جائے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے فلاں جگہ نوکری مل جائے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے 2 فیکٹریاں ہو جائیں تو میں کامیاب ہوں، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں تو کامیاب ہے. دنیاوی اعتبار سے کسی کو رزق زیادہ ملا ہے، کسی کو کم ملا ہے. بعض اوقات بہت سے لوگ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. آدمی غریب ہو امیر ہو، کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، جو ستھرا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جو نیک صالح بن گیا وہ کامیاب ہے. اب چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے جس فیلڈ میں ہو، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، اپنے آپ کو اس نے ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فَصَلَّى، پھر نماز پڑھی. اللہ ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا کی محبت ہمیشہ بری نہیں ہے. دنیا کی وہ محبت بری ہے جس محبت کی وجہ سے آپ گناہ کریں. دنیا کی وہ محبت بری ہے جس محبت کی وجہ سے آپ دنیا کو ترجیح دیں آخرت کے مقابلے میں. تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، تو بندہ جو ہے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو اختیار کرتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں نا، اللہ معاف فرمائے، پوری دنیا میں ہر جگہ پر مسلمانوں میں غدار گھسے ہوئے ہیں. ہمارا ملک 73 سال ہو گئے، ترقی کرنے کے بجائے زوال بھی جا رہا ہے. ہر کوئی لوٹ رہا ہے، ہر کوئی لوٹ رہا ہے، ہر محکمے میں لوٹ مار. چھوٹے سے محکمے سے لے کر بڑے محکمے تک، چھوٹے سے آدمی سے لے کر اوپر تک ہر آدمی رشوت لے رہا ہے. الا ماشاء اللہ، کوئی بچا ہوا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک بچا ہوا ہے. ہر کوئی اس ملک کو لوٹ رہا ہے، اس کو کنگلا کر رہا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنے میں لگا ہوا ہے. ہر ایک کو اپنی دنیا کی فکر ہے. اس ملک کے لیے قربانی کون دے، اس وطن کے لیے قربانی کون دے، اسلام کے لیے قربانی کون دے. اب دیکھیں نا، اب کتنے قرضے لیے گورنمنٹ نے. 2.5 سال کے اندر انہوں نے اتنے قرضے لے لیے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا. اور IMF، عالمی بینک کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے. اب اسٹیٹ بینک کو یہ خود مختار بنانے کے چکر میں، دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں اسٹیٹ بینک خود مختار ہے؟ اسٹیٹ بینک جیسے ہی خود مختار ہوئی تو یہودیوں کا قبضہ ہو گیا آپ کے ملک پر. یہ ڈالر تو 500 روپے کا بھی نہیں ملے گا آپ کو، 1000 روپے کا بھی نہیں ملے گا. لیکن IMF سے قرضہ چاہیے، اتنا قرضہ، اور جو شرط وہ کہہ رہے ہیں ہر شرط ماننے کو تیار ہے. تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. پھر ان کا کیا ہے؟ یہ تو 5 سال حکومت کریں گے، پھر حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پھر اگلی حکومت آئے گی، وہ کہے گی ہم کیا کریں، ملک کا تو دیوالیہ نکل گیا، ملک تو کنگلا ہے. تو یہ تو ملک توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ملک کے دشمن لوگ ہیں، یا ڈائریکٹ دشمن ہیں یا نادان، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بھئی آپ جب اتنا قرضہ لے لیں گے تو قرضہ ادا نہیں کر سکیں گے تو پورا ملک آپ کو بیچنا پڑے گا. بھئی ایک بات ہے، اگر آپ جو ہے کسی بینک سے قرضہ لے لیں اور نہیں ادا کر سکیں، پھر کیا ہوگا بتائیے؟ آپ کا مکان بھی بک جائے گا، آپ کی فیکٹری بھی بک جائے گی، آپ کی کار بھی بک جائے گی. تو کوئی حال نہیں ہے. بس اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمراں نصیب فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. تو سب کیوں ہو رہا ہے؟
سب دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا ہم بلڈنگ بنا رہے تھے, ہر محکمے کا آدمی جو ہے نا ہمیں دھمکا رہا ہے. ایک محکمے کے شخص نے فون کیا, ہاں جناب ماشاءاللہ آپ کی بلڈنگ بن رہی ہے, تو ذرا ہمارے یہاں دعوت ہے, ذرا 40 کلو مچھلی بھیج دینا. کوئی طریقہ ہے؟ پھر 2-4 دن کے بعد فون آیا, جناب یہ 60 کلو جو ہے بادام بھیج دینا. یعنی کیسا عجیب و غریب ماحول ہے. سوچتے نہیں ہیں کہ جو حرام ہم خود کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, بیڑا غرق ہوگا ہمارا. اور جس بچے کے پیٹ میں حرام جائے گا وہ ہمارے کس کام کا, مجھے بتائیں. وہ کبھی سکون آ سکتا ہے اس گھر کے اندر؟ احساس نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, فوقیت دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا تو آج ہے, کل نہیں ہے. اب بتائیے, ہمیں معلوم ہے کہ ہم کل زندہ ہوں گے؟ یہ جو اتنی لوٹ مار کر رہے ہیں, اتنا کرپشن کر رہے ہیں, اتنی رشوت, اتنا سود, ان کو پتہ ہے کل زندہ رہیں گے؟ تو دنیا تو اتنی سی ہے. والآخرۃ, اور آخرت, خیر وابقی, بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آخرت کو ترجیح دو. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اور جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے, ان میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ آخرت کو ترجیح دو, دنیا کو ترجیح نہ دو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. سبح اسم ربک الاعلی. پاکی بیان فرمائیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. الذی خلق فسوا, جس نے پیدا فرمایا پھر درست کیا. والذی قدر فہدا, اور جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت فرمائی. والذی اخرج المرعى, اور جس نے سبز چارہ اگایا فجعلہ غثاء احوا, پھر اسے خشک سیاہی مائل کر دیا. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. انه يعلم الجهر وما يخفى, بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ کو. ونيسرك لليسرى, اور اس آسان طریقے یعنی دین اسلام کے لیے ہم آپ کو سہولت دیں گے. فذكر ان نفعت الذكرى, تو آپ نصیحت فرماتے رہیں اگر نصیحت نفع دے. سيذكر من يخشى, اب نصیحت وہی قبول کرے گا جو ڈرتا ہے. ويتجنبها الاشقى, اور اس سے دور رہے گا بڑا بدبخت, الذي يصلى النار الكبرى, جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ جیے گا. قد افلح من تزكى, بے شک کامیاب ہوا جو پاکیزہ ہو گیا. وذكر اسم ربه فصلى, اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحياة الدنيا, اور کچھ نہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو اختیار کرتے ہو. والآخرة خير وأبقى, حالانکہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. إن هذا لفي الصحف الأولى, بے شک یہ قرآنی تعلیم یقیناً پہلے صحیفوں میں موجود ہے. صحف إبراهيم وموسى, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ انشاءاللہ تعالی کل خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوگا اور درس قرآن پاک کا بھی پروگرام ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک اسی مسجد بہار شریعت میں۔ انشاءاللہ تعالی منگل کو بھی نشست ہوگی لائیو، اور بدھ کو بھی نشست ہوگی لائیو، اور اس کا جو نشست کا ٹائم ہے وہ رات 9:30 سے لے کر 10:30 بجے تک ہے۔ منگل کے دن رات 9:30 سے 10:30 بجے تک جو لائیو نشست ہوگی اس میں ہم معاشرتی برائیوں کے بارے میں سماعت کریں گے، اور بدھ کے دن انشاءاللہ جو لائیو نشست ہوگی 9:30 سے 10:30 بجے تک اس میں ہم قرآن پاک کا درس سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر اور منگل کی درمیانی جو شب ہے وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، تو انشاءاللہ تعالی بروز پیر جیسا کہ عرض کیا گیا آپ سب سے گزارش ہے کہ روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا جو آخری دن ہے، یعنی سالانہ جو دفتر ہے رجسٹر ہے، اس کا آخری دن بھی ہمارا روزہ ہو، اور منگل کے دن بھی روزہ رکھیں تاکہ پہلا جو دن ہو اس پہ بھی روزہ ہو۔ کوشش کریں پیر کے دن آپ عصر کی نماز جماعت سے ادا کریں، اسی مسجد بہار شریعت میں عصر کے بعد انشاءاللہ تعالی ختم قادریہ شریف ہوگا پیر کے دن، اور پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ 6 نوافل پڑھے جائیں گے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی رات کو دوسری نشست ہوگی، رات 12 بجے صلاۃ التسبیح سے آغاز ہوگا۔ پہلے صلاۃ التسبیح ہوگی، پھر درس قرآن پاک، پھر ذکر اور دعا کی محفل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب رات 12 بجے صلاۃ التسبیح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جو مفہوم ہے اور جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے آپ ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں، آسان جواب یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، لیکن اگر وہ شعبان میں زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے، شعبان سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، تو ایڈوانس میں آپ زکوٰۃ دے دیں، پھر جب آپ کا سال مکمل ہو تو آپ حساب کر لیں، جو زکوٰۃ رہ گئی ہے وہ آپ ادا کر لیں۔ شعبان میں نکالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، دیکھیں زکوٰۃ دیں نا تو کوشش کریں سفید پوش کو تلاش کریں۔ سفید پوش سے میری مراد یہ ہے کہ نوکری پیشہ لوگ جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے، لیکن تنخواہ جو ہے کم ہوتی ہے، ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی ہمارے یہاں رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک سے پہلے باقاعدہ ایک مافیا آتی ہے بھیک مانگنے والوں کی، ان مافیا کے پیچھے بڑے بڑے سیٹھ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، اور ایک بہت بڑا بزنس ہے، کھربوں روپے کا بزنس ہے۔ یہ جو آپ کو سگنل پر اور مسجدوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے اس مافیا کا شکار ہیں۔ جو دہاڑی پر ہوتے ہیں وہ مافیا جو ہے ان سے جو باقاعدہ روزانہ کے پیسے لیتی ہے، اور ایک بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، پھر ریڑھی والا ہے، ٹھیلے والا ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب آدمی ہے جس کی تنخواہ کم ہے۔ اب دیکھیں نا 18,000 تنخواہ، 16,000 تنخواہ، 20,000 تنخواہ میں کیا ہوتا ہے؟ اب ایک گارڈ جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ گارڈ بنا ہوا ہے، اگر کوئی دشمن آئے گا مارے گا تو سب سے پہلے کس کو مارے گا؟ گارڈ کو مارے گا۔ اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000 روپے، اور آپ اس سے حال پوچھیں تو اس کا حال یہ ہوگا کرائے کا مکان ہوگا اور وہ قرضوں پہ چل رہا ہوگا، کیونکہ
جو 20 دن گزرتے ہیں تو تنخواہ پوری ہو جاتی ہے، باقی 10 دن بڑے مشکل سے گزرتے ہیں۔ اب سوچیں نا، آپ خود سوچیں نا، 20,000 روپے میں آپ جو ہے گھر چلا کے دکھائیں، کتنا مشکل ہے اس دور کے اندر۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا، جو مسلمان ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سید کو اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو غیر ہاشمی ہیں، غیر سید ہیں، مستحق بھی ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، تو ان کی اگر ہم مدد کریں، اور خاص طور پر اگر ہم پورے سال مدد کریں، پورے سال ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالیں اور ڈھونڈیں آپ، اور اس طرح مدد کریں کہ اس بندے کو آپ کاروبار پہ لگائیں۔ اگر کاروبار ہے تو آپ اس کے کاروبار کو بڑا کریں۔ مثلا ایک ٹھیلے والا ہے اور اس کا ٹھیلا اس طرح ہے کہ وہ آپ سمجھیں ٹھیلے سے 100 روپے کماتا ہے روز کے، اگر سامان ڈبل ہو جائے تو 200 روپے کما لے گا، تو آپ سامان ڈبل کر دیں تو نفع بڑھ جائے گا اس کا۔ تو اس طریقے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم پورے سال کوشش کریں تو ہر سال کئی لوگوں کو ہم اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں تو کیا ہوتا ہے، بس جناب والا وہ 5 کلو آٹا لیا اور جناب وہ 1000 آدمی میں بانٹ دیا۔ اب اس میں مستحق بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی گھس آتے ہیں، ایک مافیا گھس آتی ہے۔ اب بتائیے کہ اس طریقے سے غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ زکوٰۃ کا جو صحیح اندازہ ہے، صحیح جو طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو بزنس پہ لگائیں، ان کو کاروبار پہ لگائیں، یا ان کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، آپ کی زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی ہے، تو آپ اسے مکان جو ہے جو خرید کے دے دیں۔ اب وہ جب مکان پہ آ گیا تو اس کا کرایہ بچ گیا، تو اس طرح وہ اپنے معاملات میں مضبوط ہوگا۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ ان لٹیروں کو جن کا مانگنا جو ہے پیشہ ہے اور ایک پوری مافیا ہے، اس سے بچیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے ہیں۔ ایک ہمارے بھائی مجھے کہنے لگے کہ ایک شخص مجھے ملا مسجد میں، اس نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، جناب میری ماں جو ہے فلاں ہاسپٹل میں ہے، آپ چاہیں تو آ کر دیکھ لیں، دیکھیں یہ دوائیوں کی پرچیاں ہیں، آپ میری مدد کریں۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے دکھاؤ پرچے، تو پرچے دکھائے تو پرچے واقعی ہاسپٹل کے تھے۔ اب ہاسپٹل والے بھی تو ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، 500 روپے دیتے ہیں تو وہ جعلی پرچے بنا کے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ کی ماں جو ہے اس ہاسپٹل میں؟ بولا ہاں، آپ جو میرے ساتھ چل کے دیکھ لیں۔ اب اس کو پتا ہوتا ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کوئی جا کر دیکھے گا، اس نے کہا چلیں میرے ساتھ، تو اس نے کہا نہیں میری ماں کی تو چھٹی ہو گئی ہے، اب تو اورنگی ٹاؤن میں ہے، وہ تو گھر پہ۔ فوراً بات بدل دی، کیونکہ اورنگی ٹاؤن تو کوئی آ نہیں سکتا، دیکھ تو نہیں سکتا۔ اچھا بھئی آپ کیسے آئے؟ تو کہنے لگا میں جو ہے نا بس میں آیا ہوں۔ اچھا پھر اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اس کو بولا جاؤ بھائی یہاں سے نکلو، تو دیکھا تو وہ اسکوٹر پہ بیٹھ کے فرار ہو گیا۔ اسکوٹر پہ آیا تھا، یہ پوری مافیا ہے۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہیں جو اسکوٹر پہ اترتے ہیں، پھر اندھے بن جاتے ہیں، پھر آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دیکھیں مومن جو ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اتنا ہوشیار ہوتا ہے، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ اسے کوئی ڈس نہیں سکتا۔ تو ہوش پیدا کریں، سوچیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مافیا بھیک مانگ رہی ہے، یہ مہینے میں 50,000 ہزار لاکھ روپے کما لیتے ہیں، اور جو آپ کے گھر مزدور کام کر رہا ہے اسے آپ جو ہے وہ صحیح مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب و غریب حساب کتاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا آنکھیں کھولیں اور سوچیں، غور کریں کہ کھربوں روپے کی زکوٰۃ سالانہ کراچی میں تقسیم ہوتی ہے۔ کتنی؟ کھربوں روپے کی زکوٰۃ صرف کراچی میں تقسیم ہوتی ہے۔ بتائیے غربت میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس لیے کہ مستحق لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی، اور ہم کوئی نظام نہیں بنا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا اور خلفائے راشدین نے اس نظام کو چلایا۔
غریبوں کی مدد کی گئی، ان کو کاروبار پہ لگایا گیا. صرف 100 سال گزرے. کتنے؟ 100 سال. سن 100 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں تو ایسا نظام پیدا ہو گیا کہ 8 ملکوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی بچا نہیں تھا. کتنے ملکوں میں؟ 8 ملکوں میں. ویسے کہا جاتا ہے 8 صوبوں میں، لیکن اس زمانے کا ایک صوبہ ایک پورا ملک تھا. عراق، ایران، یہ ایک صوبے تھے. تو 8 ملکوں سے زکوٰۃ واپس آئی کہ یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، ہر کوئی دینے والا ہے. تو یہ نظام ہے زکوٰۃ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو خیر مسئلہ یہ تھا کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ ایڈوانس میں دے دیں. رمضان میں دینا افضل ہے، لیکن اگر رمضان سے پہلے صحیح مستحق مل جائے تو اس مستحق کو دینا زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك. یا اللہ اس نشست میں جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں شریک ہوئیں اور جو آن لائن شریک ہوئے، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. قرب و جوار سے، دور دراز سے جو یہاں تشریف لائے، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرما. ہمیں تا دم حیات نور قرآن نشست میں خود بھی آنے اور دوسروں کو دعوت دے کر لے کر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا، خدمت قرآن پاک کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ عدیل بھائی جو وینٹیلیٹر پر ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی ہر بیماری کو دور فرما. یا اللہ ایک بھائی کے ماموں کینسر میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما. ہمارے شاہد بھائی کی سالی بیمار ہیں، دعا فرما یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. انس بھائی کے لیے دعا فرما یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اے کریم مالک و مولا پروردگار، جن بیماروں کے لیے کہا گیا اور جن بیماروں کے لیے نہیں کہا گیا، یا اللہ سارے مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت، تندرستی، عافیت و دراز عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ اے کریم مالک، ہم میں سے جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما. رزق کے معاملات میں یا اللہ آسانی عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. یا اللہ ہمارے جو بچے، ہماری جو بچیاں بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما. اے کریم مالک ہماری ساری مشکلات آسان فرما. یا اللہ کرم فرما. جو آج کے درس میں ہم نے اچھی باتیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، بابا خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کریم مالک و مولا درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر، عافیت، سلامتی اور خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لک والملک
لا شریک لک۔ اے کریم مالک و مولا اس لبیک کو قبول فرما۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین کے لیے عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس 2 اپریل بروز جمعہ دوپہر 3 بجے ہوگی، حور بائی حاجیانی ہال جامع کلوتھ عیدگاہ۔